وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی مشرک یا اعلانیہ گناہ کرنے والا فاسق آدمی اگر وہ قربانی میں ساتھ شامل ہو تو سب کی قربانی نہیں ہوتی، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یاد رکھیے جی، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو جانور ہوتا ہے سات کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جانور کے اندر کوئی پارٹیشن نہیں ہوتی کہ یہ حصہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ حصہ، بلکہ سارا کا سارا ساتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے تو ذبح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب اس کے سب چیزوں کے اکٹھے ملا کر حصے کرو۔ اب مثال کے طور پر ایک خون کا قطرہ ہے، وہ جو خون بہ رہا ہوتا ہے، دم مسفوح، اس کے اندر بھی ساتوں کا حصہ ہے، یعنی اس سارے کو ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو زندہ جانور کے اندر سارے کے سارے ساتوں کا حصہ ہے، اور اس کے اندر کوئی الگ الگ مقرر نہیں کیا جاتا کہ فلاں جگہ سے فلاں کا حصہ ہے، بلکہ پورے جانور کے اندر اب سر ہے تو اس کے اندر بھی ساتوں شریک ہیں، ٹانگیں ہیں تو اس کے اندر بھی ساتوں شریک ہے، دم ہے تو اس کے اندر بھی ساتوں شریک ہے، غرض کے پورے جانور کے اندر۔ تو اب فرض کرو ایک خون کا قطرہ لیتے ہیں تو اس قطرے کے اندر ساتوں کے ساتوں شریک ہیں۔ اب وہ قطرہ قبول ہونا ہے نیک آدمی کا اور صحیح العقیدہ کا، جبکہ کتاب اللہ کے اندر ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال تو برباد ہوتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی نص سے ثابت ہوئی، یعنی آیت سے ثابت ہوئی۔ تو وہی خون کا قطرہ نیک آدمی کے لیے بھی ہو، اور وہی خون کا قطرہ، وہی بوٹی نیک آدمی کے لیے اور وہی بوٹی جو ہے مشرک کی طرف سے بھی ہو، تو اب اس نے قبول بھی ہونا ہے اور غیر مقبول بھی ہونا ہے۔ تو اب بتائیے یوں نہیں ہوتا، لہذا اگر غیر مقبول ہو گئی نعوذ باللہ تو پھر ساروں کی گئی، کیونکہ اسی ہی کے اندر ساروں کا حصہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کتاب اللہ یا احادیث رسول اللہ پر نظر کرتے ہیں تو یہ قربت مشرک کی ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مثلا جو اصل قربانی کی جگہ ہے یعنی کعبۃ اللہ، حدود حرم میں داخلہ بھی اللہ نے مشرک کا منع کر دیا، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام۔ مشرک نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، وہ بیت اللہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے قربت کسی جگہ پر جو ہے اللہ کو ناپسند ہوتی ہے مشرک کی، تو یہاں قربانی کے اندر کیا قربت مقبول ہوگی؟ تو ظاہر ہے نہیں۔ اور دوسرا حدیث پاک میں ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا ایک گناہ گار ہے، اور گناہ گار کی قربت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ تو اس لفظ قربت کی طرف اگر توجہ کریں تو یہ قربت کتنی اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو کافر مشرک یا اعلانیہ مرتکب ہوتے ہیں گناہ کبیرہ وغیرہ کے۔ تو جب قربت اللہ کو ناپسند ہے تو اس جانور کے اندر بھی قربت اچھی نہیں ہے۔ اور پھر اعلانیہ گناہ کرنے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے، حدیث میں ہے لیس منا لیس منا لیس منا، ایسا آدمی بھی ہم میں سے نہیں، ایسا آدمی بھی ہم میں سے نہیں، ایسا آدمی بھی ہم میں سے نہیں۔ اب اس کے آگے گناہ گنوائے کہ جو فلاں کام کرے، جو کھوٹ کرے، جو ہے اپنے گریبان کو پھاڑے، چہرے کو مارے کسی بھی مصیبت پر، یا جاہلیت کی باتیں کرے، یہ ہم میں سے نہیں، جو کھوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس قسم کے یعنی کبیرہ گناہوں کی فہرست حدیث پاک میں گنوائی گئی ہے۔ تو لہذا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی کے طریقے سے نہیں ہے، اللہ کے نبی کی مقبول امت میں سے نہیں ہے، تو پھر اس کو قربانی میں اگر آپ شامل رکھیں گے تو اس پر تو اللہ کا غصہ آ رہا ہے۔ تو قربانی کا وہی حصہ قبول ہونا ہے نیک آدمی کی طرف سے، اور وہی حصہ جو ہے اللہ کا مبغوض بھی ہونا ہے، یعنی اللہ کو اس پر غصہ بھی آئے ہوگا۔ تو لہذا اس حصے اور دوسرے حصے میں کوئی پارٹیشن نہیں ہے، کوئی الگ الگ حصص نہیں ہے، تو لہذا ایسی قربانی غیر مقبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اس پر ناراضگی ٹپک رہی ہے۔ تو لہذا ان ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اعلانیہ گناہ کرنے والا بھی نہ ہو اور کافر مشرک بھی نہ ہو، تو امید کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قربانی قبول کر لیں گے۔ ایسے آدمی کو ہی صرف جمع رکھیں۔ السلام۔ اور جی اس کے ساتھ اگر آیت کو مزید بھی ایڈ کرنا چاہیں تو یہ آیت ہے قرآن پاک کی سورہ النساء آیت نمبر 140 میں ہے کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، کہ جب تم کسی جگہ آیات اللہ کے بارے میں سنو
کہ اس کے ساتھ انکار ہو رہا ہے یا وہاں استہزاء ہو رہا ہے، ہلکا سمجھا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ بیٹھو تک بھی نہیں۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب ہماری آیتوں کے بارے میں کسی کو دیکھو کہ وہ اس کے اندر پڑھ رہے ہیں تو ان سے اعراض کرو۔ اس کا مطلب کہ ان کے ساتھ بیٹھنا تک بھی نہیں ہے۔ فلا تقعد بعد الذکریٰ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا تک نہیں ہے کہ جو آیات اللہ کو حل کر لے رہے ہوں، اور جتنے مسائل آیات اللہ سے ثابت ہیں ان مسائل میں اگر کوئی ملوث ہے تو پھر اس کے ساتھ تو بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے، جائے کہ اس کے ساتھ عبادت کے اندر پارٹنرشپ ہو۔ اب جتنے بھی مسائل کتاب اللہ کے ہیں، سود کا مسئلہ ہے، یہ اتباع سنت کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح طلاق ثلاثہ کے مشہور مسئلہ ہے کہ لوگ 3 طلاق دے کر جو ہے پھر بھی نعوذ باللہ کوئی بدعقیدہ لوگوں سے فتویٰ لے کر اس کو بسا لیتے ہیں، حالانکہ براہ راست کتاب اللہ کی آیتیں ہیں۔ تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ایسی آیتوں کے بارے میں اگر کسی کو دیکھو کہ ہماری آیتوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا تک کی بھی اجازت نہیں۔ اور اسپیشل ایک اور آیت خاص انفاق فی سبیل اللہ، جہاں اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 53 میں ہے قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، تم خرچ کرو خوشی سے یا ناپسند سمجھ کر، تم سے ذرا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم فاسق قوم ہو۔ اب فاسق قوم جو ہے، یہ اعلانیہ فاسق کے بارے میں ہم نے کہا نا کہ خرچ کا ان کا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما رہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو منافقین کے بارے میں آیت ہے تو یقیناً، لیکن اگلی آیت ذرا انتہائی گھبرا رہی ہے۔ استدلال دیکھیے کہ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، کہ ان کے نفقات، ان کے خرچے کیوں اللہ قبول نہیں کرتا؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، یہ اعتقادی کافر کو تو شامل ہے ہی، سے اعتقادی فاسق کو، اب اگر عملی فاسق آگے آ رہا ہے ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارهون، کہ نماز کے پاس آتے ہیں تو انتہائی جو ہے سستی کے عالم میں آتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ناپسند سمجھ کر یہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت صرف کفار کے بارے میں ہوتی، اعتقادی کافر کو، فاسق کو ہی یہ آیت شامل ہوتی، لیکن آگے جب نماز کی بات آئی نا، اس کا مطلب ہے تارک نماز کو بھی اللہ تعالیٰ اسی فہرست میں شامل کر رہے ہیں۔ تارک نماز کو بھی، اور نماز کے اندر سستی کے ساتھ، یعنی نماز کے حقوق کو پورا نہ کرنے والا، وہ بھی اس فسق میں شامل ہوتا ہے، اور براہ راست اللہ کا اعلان ہے کہ تمہارا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، خصوصاً اللہ کے راہ میں جو مال خرچ کر رہے ہو یہ تمہارا قبول نہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے غیر مسلم یعنی یہود و نصارہ کے نکاح کو بھی حلال کر دیا، یعنی اس کے لے سکتے ہیں ان کی عورتیں، دینا تو ناجائز ہے، لے سکتے ہیں ان کی عورتیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ یہ نکاح بھی تو ایک شرعی ہمارا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا تو ہو گیا۔ تو یاد رکھیے اس کے جواب کہ جتنی چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی بہت، ان پر تو ہم نے پورا آنا ہے، اور جس ایک چیز کی اللہ اجازت ارشاد فرماتے جائیں گے تو ہم بے شک وہ لے لیں گے، لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ جو نکاح اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو یہود و نصارہ یا ان کے حکم میں ہے، لیکن جو مرتد ہو اس کے ساتھ تو نہیں کرنا، یا جو کتاب اللہ کے آیتوں میں ایسے پڑھ رہے ہیں کہ ہیں مسلمان، یہود و نصارہ اپنے آپ کو نہیں کہتے ہیں مسلمان، کتاب اللہ کی آیتوں میں ایسے پڑھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ ان کے اوپر اصرار، ان کا کفر بنتا جا رہا ہے، تو قریب ارتداد کے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، نماز چھوڑنے والا تارک صلاۃ ہو تو اب باقی ائمہ کے نزدیک تو ایسا بندہ اسلام سے بھی گیا، کیونکہ اس نے اسلام کے ایک پکے حکم کو، ایک مجمع علیہ حکم کو اور ایک ثابت شدہ حکم کو اس نے چھوڑا ہے۔ تو یہ پہلے مسلمان تھا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہو گیا یہ کافر، تو ایسے کو تو مرتد کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ تو نکاح بھی جائز نہیں ہوگا، چہ جائز کی قربانی ہو۔ السلام۔